چونکہ انتظامیہ کے ذریعے شب کی مجلس 3 بیانات پہ مشتمل ہے، پہلا بیان ہو چکا، دوسرا بیان جاری ہو گیا اور تیسرا بیان میرے بعد ہوگا۔ بس یہاں میرے بائیں طرف یہ لوگ جو کر رہے ہیں جو کچھ، ان سے ذرا کہیے کہ مجلس کا ادب جانیں، تھوڑا اس کو برت لیں۔ یہ خوابگاہ مجلس کے بعد بنے گا، ابھی یہ صرف عزاگاہ ہے، مجلس گاہ ہے، اور اس وقت 3 مجلسوں کا یہ اعلان ہے۔ جو حضرات مجلس سننا چاہتے ہیں وہ فرش عزا کو سجا لیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دور دور رہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ولایت حدوں سے گزر جانے کا نام نہیں، حدوں میں رہنے کا نام ہے۔ آزاد زندگی وقت سے آزاد ہو جانے کا نام نہیں، وقت کی پابندی کا نام آزاد زندگی ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد وآل محمد۔ اب اگر جو حضرات سامنے کی راہداری میں چہل پہل کر رہے ہیں، یہ مجلس کے احترام میں اسے ختم کر دیں۔ اگر فرش عزا تک نہیں آ سکتے تو دائیں بائیں کی جگہوں میں آپ حضرات کے لیے بہت سارا انتظام ہے، وہاں تشریف رکھیں۔ اور جو حضرات فرش عزا پہ ہیں، اگر آپ نے واقعی یہ طے کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم اپنی تمام تر مصروفیات کو ذکر اہل بیت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو اس آئینے میں دیکھیں گے، تو آئینے سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، کیونکہ تصویر جو ہے وہ آئینے کے قریب آ کے دکھائی دیتی ہے۔ آئینہ کہیں بھی رہے وہاں تصویر نہیں آتی، آئینے کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ تو ذرا ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ بے من والی نہ کریں، اگر من نہ ہو آگے آنے کا تو آپ وہیں بیٹھے رہیں، کیونکہ خلاف مزاج و طبیعت کام نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اتنا ضرور جاننا چاہیے کہ ولایت نام زبانوں پہ نعرے جاری کرنے کا نہیں، ولایت نام نفسوں پر علی کی حکومت کو قبول کرنے کا ہے۔ بس آج اسی شوشے کے بیچ سارے شوشے جو ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے کہ میں تو ممبئی سے آیا ہوں 20 گھنٹے کا سفر کر کے، 45 منٹ مجھے ملا ہے۔ مجھ سے کہا گیا پہلے 50 منٹ دیا گیا تھا، اب وقت جو ہے وہ زیادہ صرف ہو گیا، لہذا 45 منٹ۔ اگر عدل یہی ہے تو آنے والے کو 40 منٹ، ورنہ انصاف نہیں ہوگا۔ اگر فرش عزا اور منبر سے انصاف نہ ہو تو انسانیت کس دروازے پہ جائے گی؟ مجھے آپ یہ بتا دیں۔ میں چاہے جتنا عظیم پڑھ ڈالوں، لیکن 45 منٹ کا اگر مجھے وقت دیا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ 45 منٹ مجھے یاد دلائیں، یہ نہ کہیں کہ کھو گئے تھے۔ علی جتنا بھی کھو جائے خدا کی عبادت میں، مگر سائل کو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے کے بتاتا ہے کہ ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتی جاتی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ بڑی توجہ رہے۔ حیدری سلامت رہیں آپ، انصاف کیجئے گا، بارگاہ شہید میں ہیں آپ۔ مجھے 45 منٹ تفویض ہے، 45 منٹ پڑھوں گا، 44 ہوگا، 46 نہیں، چونکہ میں ممبئی سے آیا ہوں۔ ممبئی میں وقتی کاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں ہر چیز بڑی پابندی سے چلتی ہے، ڈسپلن سے چلتی ہے۔ وہاں اگر ایک ٹرین راستے میں رک جائے تو نہ جانے کئی لاکھ مسافر اپنی ڈیوٹیز پہ نہ پہنچ سکے، لہذا میں وہاں سے وقت کی پابندی کو جانتا ہوں اور وقت کی پابندی کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ ظاہر ہے کہ درمیانی ہوں، اور درمیانی پہ ہر جگہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی ایک خطیب، مجھ سے بعد بھی ایک خطیب، درمیان میں کون ہے؟ خطیب وسطا، یعنی بیچ کا، ادھر اور ادھر کو جو ملائے اور جو ملانے کا کام کرتا ہے وہی قربان ہوتا ہے۔ ایک طرف بندگی تھی، ایک طرف ربوبیت، درمیان میں آل محمد تھے جو قربان ہو رہے تھے۔ بڑی توجہ رہے۔
تھوڑا بولتے ہوئے آئے. ایک یاد رکھیے گا, میں چند لمحوں میں فکری باتیں کرتا ہوا نقطوں پہ, لفظوں پہ, ورڈز پر مشتمل آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا. 45 منٹ کم نہیں ہوتا اگر دلائل مضبوط ہے, اگر فکر واضح ہے, کلام میں ندرت ہے, تسلسل ہے, روانی ہے, بلاغت ہے, ذکر ہے, ولایت ہے, حسینیت ہے, پاکیزگی ہے, طہارت ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو علی علی والے وقتوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. اس لیے کہ میں اس ممبر سے خطاب کر رہا ہوں جس ممبر کو ممبر رسول کہا جاتا ہے. ارے علی نام ہی اس کا ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کلمات اپنے لٹائے اور ممبر رسول کا کہلائے. ارے کہاں ہیں آپ؟ اسے علی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ علی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ذمے آنے والی فضیلتوں کو رسالت کے سر پہ تاج بنا کے رکھے, جو اپنے خیبر کے مال غنیمت کو یہ کہہ کے لٹا دے کہ یہ میرے رسول کی عزت کا صدقہ ہے. بڑی توجہ رہے ارباب کرم, بڑی توجہ. دیکھیے یہ کلمات نہ جانے پائیں للہ. اب آپ بڑی توجہ رہے ارباب کرم, اور تھوڑا تھوڑا آپ یہ کام کریں نا کہ ادھر کی جگہ اگر ادھر کی نشستوں کو مکمل کر لیں تو بعد میں آنے والے بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور میرا جو محدود وقت ہے, بڑا شارٹلی ٹائم, اس شارٹ پیریڈ میں ٹائم میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے حوالے اس آزاد زندگی اور اس ولایت کو, میں نے آیت ولایت پڑھا ہی اس لیے ہے کہ اس بارگاہ شہید کی سالانہ مجالس ہے. بڑی ہی قسم پرسی میں پارٹی ہے یہ کمیٹی گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی, تعمیرات تک آئی, آپ دوبارہ آئے, خطیب الایمان حال بھرنے لگا. آگرہ کی سرزمین پر پھر سے دنیا کو واضح ہوا کہ تاج محل رکھنے والے اور ہیں. بڑی توجہ رہے. کہاں بیٹھے ہو آپ؟ ابھی رات میں آپ نے دیکھے بڑی توجہ رہے, بڑی توجہ, خدا کی قسم. ابھی رات میں آپ نے یہاں مسالمہ سنا, رات میں مسالمہ ہوا, بڑے بڑے ہندوستان کے شعراء آئے, اپنا اپنا کلام بلاغت سب نے آپ حضرات کے اذہان عالی کے حوالے کرتے ہوئے شہید کی بارگاہ میں خراج دیا. سنتے رہے آپ شعراء کرام کو, سارے شعراء کرام کو آپ سنتے رہے. کسی شاعر نے یہاں کھڑے ہو کر کے کبھی کسی دربار کی تمنا کی نہیں. علی کے دروازے پہ وہی شاعر ملتا ہے جو درباروں کو ٹھوکریں لگا کے آتا ہے. نہیں میرے سرکار, بڑی توجہ رہے. علی کے دروازے پہ دربار کا شاعر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک چوتھے علی کے پاس آیا تو پھر اب دربار کا نہ رہا. جیسے ہی چوتھے امام کی مدح کی, اب دربار کا شاعر نہیں رہا. یہ واضح کر دیا یہاں. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ہوتا ہے مسالمہ اور مقاصدہ, اور ایک ہوتا ہے مشاعرہ. مسلمان مشاعروں میں غزلیات سے, نعت شریف سے اپنے کارواں کو آگے بڑھاتا ہے. اہل بیت کے دروازے کا شاعر مقاصدہ کرتا ہے, مسالمہ کرتا ہے, جشن کرتا ہے. وہ دربار کی تابعداری کرتے ہیں. یہ آل محمد کے گھرانے کی تعریف کرتا ہے. بڑی توجہ رہے, بڑی توجہ. آپ سب نے, میں نے, ہر ادب نواز نے, ہر اردو پڑھنے والے نے ہندوستان کے ایک غزل کی دنیا کے بڑے مقبول شاعر کو سنا جس کا نام راحت اندوری ہے. جب وہ درباروں کی تاریخ کو ہندوستان میں لکھتا ہے نا تو کبھی اورنگزیب کو, کبھی شاہجہاں کو, کبھی تاج محل کی ساری تعریفیں کرتا ہوا لکھتا ہے. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. آپ دیکھ لیں, یعنی یہ مسلمانوں کا نمائندہ, یہ درباروں کا نمائندہ, یہ بادشاہوں کا نمائندہ, یہ اورنگزیب کا نمائندہ, یہ شاہجہاں کا نمائندہ اپنے سر کی پھٹی ٹوپی لے کر اپنے ماضی کو دکھا رہا ہے. اپنے ماضی کو, دیکھو ہم یہ تھے, دیکھو ہم نے تاج محل بنایا, دیکھو ہم نے لال قلعہ بنایا, دیکھو ہم نے قطب مینار بنایا, دیکھو ہم نے چار مینار بنایا, دیکھو ہم نے بی بی کا مقبرہ بنایا. یہ سب دکھا رہے ہیں نا. جب راحت اندوری درباروں کی تاریخ لے کر اورنگزیب کی, شاہجہاں کی تعریف کرتا ہوا آگے بڑھا تو ہمارے سرزمین سے حسینیت کا شاعر, ترجمان ازاداری, شفق شادانی جیسا بزرگ شاعر آگے بڑھا اور
راحت اندوری کو جو پوری دنیا میں یہ شیر دربار کا پرچار کرتا ہوا پڑھتا رہا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور شفق شادانی نے کہا، کیا کہا تم نے راحت؟ کہا ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ شفق شادانی نے مسکرا کے آواز دی، میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، سروں کے تاج یہاں ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔ توجہ رہے ارباب کرام، بھائی صلوات پڑھنے مل کر محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے۔ دیکھیے بھائی، یہ عرس والا منظر نہ پیدا کیجئے کہ بیٹھنے کی جگہ ہے مگر کھڑے ہوئے، ایسا نہیں ہے، آپ بیٹھتے جائیں۔ بتا دیا ہم نے، ہمارا تعلق ہندوستان میں اورنگزیب سے نہیں ہے، یہی دنیا دیکھ لے کہ تاج محل کے تماشائی اور ہیں، شہید ثالث کے شیدائی اور ہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں سرکار میں کیا کروں، میں نے تو آپ کا قصیدہ پڑھا ہے نا، تو آل محمد پہ ایک صلوات پڑھنے، مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ اے اللہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ مجھے ضرور بتا دیجئے گا اگر کبھی 45 منٹ سے آگے ہو جائے، یقیناً میں پابند ہوں۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرم، مجھے ادھر دیکھنا نہ پڑے، آپ میری جانب چند لمحے بڑی توجہات کے ساتھ کہ آپ یہ ذہنوں سے نکال دیں، یہاں خالی ہو جاتا ہے۔ یہ زبانوں پہ خالی ولایت کے نعرے لگانے والے یہ مجلسوں میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ باہر نکلیے، سارے آٹو تاج محل کے لیے بک نظر آ رہے ہیں۔ بہت غیرت آئی تو نقاب تھیلے میں چلا گیا، اس کا مطلب تاج محل جب غیرت سکھاتا ہے تو نقاب اتار دیتا ہے، آل محمد کا گھرانہ نقاب پہنا کے محفوظ کر دیتا ہے۔ بھئی صلوات پڑھنے مل کر محمد و آل محمد پر۔ ارے بولے نا، کہیں ایسا نہ ہو گھر جا کے آپ ڈانٹے جائیں، ہاں آپ ہی واہ بہت کر رہے تھے لے کے آپ ہی گئے تھے، ایسا نہ ہو۔ حق بات پہ بولنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت کا نعرہ تو ہر کس و ناکس لگا لے گا۔ مجھ سے پہلے کے خطیب نے بھی کہا کہ معاویہ نے بھی لگایا، شام نے بھی لگایا، اوروں نے بھی لگایا، ہے نا، سب نے لگایا، سب نے مولا کہا، تو مولا کہنا اور ہے، مولا ماننا اور ہے۔ باج ساری لڑائی مولا کہنے اور مولا ماننے میں ہے۔ مولا کہنے والوں میں غدیر میں جو سب سے پہلے بولا تھا وہ سب سے پہلے چپ ہوا۔ اس کا مطلب مولا بولنا اور ہے، مولا ماننا، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو۔ مولا بول، مولا تو فقیر بھی بولتا ہے، مولا کے نام پہ دے دے، یہ فقیر ہے، یہ مولا سے خود نہیں لے سکتا، ان کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے نا واقعہ پورا فتح کا، کیوں سن رہے تھے؟ میں اسی لیے تو سنا رہا ہوں نا کہ مجھے کوئی محنت نہ کرنا پڑے کہ اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ فتح نے اپنی ساری شرطوں میں یہی بتایا نا کہ یا علی اپنا غلام بنا لے، کبھی لینے والا نہ بنانا، دینے والا بنانا۔ ہائے 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 ہائے، یہ علی والا دینے والا ہوتا ہے۔ علی نے عالم نماز میں زکوٰۃ دے کے کیا کہا؟ کہا علی والے کون ہوتے ہیں؟ علی نے زکوٰۃ دی نا، تو علی والا زکوٰۃ دینے والا بنے گا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنے گا۔ کہیں پر زکوٰۃ لینے کی فضیلت نہیں بیان کی گئی، خمس لینے کی فضیلت نہیں بیان کی گئی، ساری فضیلتیں دینے کی ہیں۔ آل محمد کے گھرانے نے لیا نہیں ہے، دیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور صرف بشریت کو نہیں، بشریت ہی کو نہیں، غیرت انسانی کو چادر دی۔ ارے میں کیا کروں، غیرت انسانی کو چادر دی، غرور انسانی کو نوکے نیزہ پہ بلند سر عطا کیا۔ نہیں یہ سب جملے میں کہاں سے سر کروں، اس لیے کہ مجھے واقعہ پڑھنا نہیں آتا، مجلسوں میں بیٹھ کے میں واقعہ نہیں سنا، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی پرسنل اسٹڈیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ ممبر ذکر نہیں ہے، ممبر فکر ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ذکر تو آپ راستہ چلتے ہوئے بھی کرتے ہو نا، زبان پر نوحہ جاری ہے، ذکر حسین ہے،
سوچوں میں نوحہ ہے ذکر حسین ہے، سوچوں میں فضائل ہے ذکر حسین ہے. اس کا مطلب ذکر چلتے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کر کے بھی، کام کرتے ہوئے بھی. لیکن جناب زینب نے فرش عزا بچھا کر، سید سجاد نے منبر لگا کر یہ بتایا چلتے پھرتے کرنے کا نام ذکر ہے، فرش عزا بچھا کے بیٹھنے کا نام فکر ہے. جی ارے ذرا بولتے آئے نا. ذرا بمبئی سے ادھر میں بہت کم آتا ہوں، اس لیے اکثر آج کل کے دور میں پہچانو تو بیٹھو. پہچاننا کیا ہے؟ پہچاننے کے لیے مولا نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں فَتَكَلَّمُوا لِتَعْرَفُوا. اگر علی والے ہو تو تمہیں علی نے جو پہچان بتائی ہے نا پہچاننے کی، وہ تو رکھنا ہی پڑے گی. مولا نے کیا کہا فَتَكَلَّمُوا لِتَعْرَفُوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا نے کیا کہا بولو بولو. ارے آپ بھی اگر پہچانے جانا چاہتے ہیں تو بولیے. اگر میں نہیں پہچان سکا اور زور سے صلوات پڑھی تو پنجتن تو پہچان لیں گے. ہائے 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 ہائے. دیکھیے بطن میں مولا آئے، کائنات بطن مطہر مادر گرامی میں تھے نا. جب آپ کعبے کا طواف کرتی ہوئی دیوار کعبہ سے کھڑی ہو کر کے دعا کر رہی تھی تو نہ جانے کتنی دیوار گھر کی کہاں کی وہاں گئی بی بی، لیکن کوئی دیوار نہیں پھٹی. کعبے کی دیوار پھٹی. کعبے کی دیوار نے پھٹ کے یہ بتایا کہ ہر دیوار پھٹ بھی نہیں سکتی جب تک اس کا معیار کعبہ جیسا نہ ہو. اسی طرح ہر لب کھول کے صلوات نہیں پڑھ سکتے جب تک دل میں معرفت آل محمد نہ ہو. ہائے 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 ہائے. دیوار سب ہے بھائی، پھٹے تو بات ہے. لب سب ہیں، سب لب کو توفیق نہیں. مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ارباب کرم آپ پوری طرح بیدار ہیں. آپ کی التفات، آپ کی توجہات، آپ کا پریزنٹیشن میں یا ٹینشن میرے کلمات کو آسان بنانے میں کافی ہے. ارباب کرم بس بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملے سنتے چلو. میں نے آیت جو پڑھی نا وہ اسی لیے تاکہ مجھ سے پہلے کی مجلس سے دوسری مجلس مسلسل ہو جائے. آزاد زندگی. آزاد زندگی کا مطلب کیا تھا؟ آنے والے فتاح نے علی سے کیا کہا؟ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے. بات ہو رہی ہے غلامی کی، موضوع ہے آزاد زندگی کا. موضوع نے خود بخود بتا دیا کہ زندگی تب تک اسیر ہے جب تک علی سے دور ہو. زندگی آزاد ہو جاتی ہے جب علی سے قریب ہو جاتے ہو. ہائے 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 ہائے. زندگیاں اسیر ہیں. اور یہ میں پریزنٹیشن میں بات کر رہا ہوں، کوئی اسٹڈی نہیں، کوئی تیاری نہیں، یہیں پر مسلسل کیا ہے. لہذا اس کی ایک دلیل بھی دے دوں، بہت بڑی دلیل، بیسٹ آرگومنٹ، تاکہ آپ کسی ذہن میں میری یہ خطابت نہ لگے، میرے کلام کی ندرت نہ لگے، سحر البیانی نہ کہہ دیں آپ اسے، کہ جب تک زندگیاں یہاں سے دور ہیں، اسیر ہیں، قیدی ہیں، زندگی یہاں سے قریب ہو جائے تو آزاد ہو جاتی ہے. اور اتنا آزاد ہے کہ کمانڈر ان چیف ہے مگر نگاہ اسلام میں قیدی ہے. اسی قید کو توڑ کے حسین تک آیا. اب کامیاب زندگی اس سے بڑی آزاد زندگی کیا ہوگی جو حر نے بتایا کہ حصار یزیدیت توڑ کر حسینیت کے دروازے پہ آنے کا نام آزاد زندگی. ہائے ہائے ہائے. آپ آزاد بھارت میں رہتے ہیں بھائی، اب کسی انگریز کا قبضہ نہیں ہے. ہائے ہائے. اسی طرح کربلا کے بعد اب کوئی یزید نہیں اٹھا. ارے میں کیا کروں؟ بڑی توجہ رہے ارباب کرم. یہ ہے آزاد زندگی. کب آزادی ملتی ہے؟ جب یہ پابند ولایت علی ہو جائے. پابند ولایت کا مطلب علی ولی اللہ کہنا نہیں. کہنے کو تو منافق بھی کہہ لے گا نا بھائی.
ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہم سے بھی زیادہ تیز کہے گا، ہم سے بھی اچھی عربی بولے گا، تو یہ نعرہ زبان پہ آنا یہ دلیل نہیں ہے۔ ولایت اور ہے، نعرہ ولایت اور ہے۔ نعرہ ولایت زبان پر علی ولی اللہ جاری کرنا، یہ تو حق کے غصب کرنے والے نے غدیر میں سب سے پہلے جاری کر دیا، اور وہی سند مل گئی کہ زبان پر علی ولی اللہ آنا گارنٹی نطفے کے طہارت کی نہیں ہے، کیونکہ منافق اپنا نطفہ اسی نام سے چھپائے گا۔ اب ایک جملہ کہوں، یعنی منافق کو بھی پتا ہے کہ اگر نطفہ کوئی چھپا سکتا ہے تو نام علی کے علاوہ کوئی آبرو کا ذمہ دار بھی نہیں۔ ارے نہیں سرکار، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے ذرا تھوڑا سا بات تھوڑا سا الگ کر دی ہے نا، اسی لیے کنفیوژن سا ہے۔ علی منافق نا تحقیق نطفہ وہ بھی تو کہہ لیتا ہے بھائی غدیر میں اگر یہ نام منافق کی زبان پہ نہ آتا تو غدیر میں اس کی زبان گونگی ہو جاتی، لیکن زبان کا بولنا بتاتا ہے کہ زبان گونگی نہیں ہوگی، جبکہ تاریخ دکھا رہی ہے کہ حق کا غاصب بھی ہے۔ اس کا مطلب غاصب زبان پہ بھی یا علی آ سکتا ہے، غاصب زبانوں پہ بھی علی ولی اللہ آ سکتا ہے۔ غاصب زبانوں پر علی ولی اللہ آنا نعرہ ولایت ہے، اور غاصبوں کو بھی امانت دار بنا دینا ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کیا کہوں؟ ارے ذرا بول دیں، علی علی بول کے تو سب کی نیا پار ہوتی ہے۔ سلامت رہے، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کی حسن سماعت کا۔ ایک ایک لفظ پر جس طرح آپ کی توجہات مجھے مل رہی ہے، مجھے وقت کے سمیٹنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں آپ کی اعلیٰ ترین سماعتوں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت کی میننگ آف ولایت کیا ہے؟ میننگ آف ولایت جس دن مولا کا انٹروڈکشن غدیر کے ممبر پر اللہ کا رسول کرا رہا تھا، اسی دن بتا گیا کہ نعرہ ولایت اور ہے۔ یہ دیکھ لو، نعرہ لگانا اور ہے۔ نبی نے جب علی کو مولا متعارف کرایا، مولا تو تھا ہی علی، یہ تو نبی نے خالی تعارف کرایا ہے نا، اس لیے کہ ہمارے یہاں مولا بنتا نہیں، مولا پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رسول بنتا نہیں، رسول پیدا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رہے نا، اسی لیے تمہیں خدیجہ سے بغض ہے نا کہ تم سب کی ماؤں نے بننے والے رسول سے شادی کی، خدیجہ نے آنے والے رسول سے۔ ہائے 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 بھائی کیا کریں، کہاں بیٹھے ہیں آپ ارباب کرم؟ یہی دیکھ لے دنیا، بننے والا تمہاری 40 سالہ تاریخ کا رسول ہے، پیدا ہونے والا فخر موسیٰ ہے، پیدا ہونے والا فخر عیسیٰ ہے۔ جو نبی پیدا ہوا، یہی وجہ ہے کہ جب ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے تو بیٹیاں دیں۔ ہائے ہائے، اور تمہاری ہی تاریخ نے یہ لکھا کہ خدیجہ کے چچا نے بتایا کہ آپ رسول ہو گئے۔ میں کیا کروں؟ یعنی دنیا کو یہ بھی محتاجی تھی تاریخ کی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا ہے جب پہلی وحی آئی، رسول کی حالت بگڑی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو اس کے بعد وہاں پہنچے، انہوں نے حضرت خدیجہ نے اپنے چچا نوفل سے کہا اور کہہ کر کے کہا بتائیے، یہ پوری تاریخ ہے، میں تاریخ اور ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا۔ ہسٹری ایک علم ہے، ایک نالج ہے، ایک پرٹیکولر سبجیکٹ ہے، یہ آپ کا کام ہے جاننا، خطابت کا کام اشارے دینا۔ لہذا کیا ہوا؟ جناب خدیجہ سے تاریخ نقل کی جاتی ہے کہ ان کے چچا نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ آپ رسول ہو گئے۔
آپ دیکھیں منظر، اس کا مطلب خود رسول کو رسول ہونے کی خبر نہیں تھی، خدیجہ کے چچا نے بتایا کہ آپ رسول ہیں، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں تو یہ بھی پتا نہ تھا بغیر خدیجہ کہ یہ اللہ میں کیا کروں؟ ایسے ہی کلمات پر تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہ جاتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ بھی محنتیں کیے بغیر پڑھتے ہیں۔ آپ کی سماعتیں جتنا پست ہوں گی ہماری کتابیں اتنا بند ہوں گی۔ جب مجمع بغیر پڑھے مان لے رہا ہے، بغیر لکھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذکر جب تک سنو گے نا یہی ہوگا، فکر تک آؤ، فکر تک۔ ذکر تو تمہارا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ جاری ہے، یا علی یا علی کہو ذکر، یا اللہ کہو ذکر، کہنا اور ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب قرآن خود ذکر ہے مگر آیا فکر کے لیے ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ بیٹھے ہوئے؟ قرآن خود ذکر ہے لیکن اترا ہے فکر کے لیے۔ ایم آف دا ہولی قرآن تدبر ہے، تفکر ہے، فکر ہے، غور ہے، اس میں سوچنا ہے، غرق ہونا ہے، اور جتنا اترتے جاؤ گے اس کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ اس کا قرآن ہے نا، اترو، کتنا اتر سکتے ہو؟ ہاں جہاں ہلاک ہونے لگنا وہاں آواز دے دینا، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح۔ آج میں اس خطیب الایمان ہال میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس کہ جنہوں نے اپنی ہین حیات میں ممبئی کے مسجد امامیہ سے اسی پوری آئے وافی ہدایہ پر پورا عشرہ نجات کے عنوان سے پڑھا تھا خطیب الایمان نے، جس میں میں نفس نفیس 13-14 برس کا خود شریک تھا۔ ان کے صاحبزادگان یہاں پر تشریف فرمائے، مولانا عمار صاحب بھی تشریف فرمائے، انہوں نے نجات پر اشرا پڑھا اسی حدیث مبارکہ رسالت مآب کو جو متفق بین الفریقین ہے، جو کتب احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ اس میں اب میں کیا کروں؟ میں پارلیمنٹری لینگویج بولنے کا عادی ہوں، میں ممبر سے زبان خراب کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ویسے ہی ذائقہ بہت بگڑ چکا ہے، ممبر بگڑے ہوئے ذائقوں کی تسکین کے لیے نہیں ہے، بگڑے ہوئے ذائقوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ بڑی توجہ رہے، ممبر نہیں نیچے آئے گا، آپ کو اوپر آنا ہوگا۔ شام یہی چاہ رہا تھا ممبر نیچے آ جائے، ممبر نیچے آ جائے، ممبر نیچے آئے، اتنا نیچے آیا کہ یزید بیٹھ گیا، سید سجاد نے اتنا اونچا کیا کہ آج ہرائرہ غیرہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہائے ہائے، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ حیدری نہیں کہاں پہنچا دیا؟ اس کا مطلب ایک پیغام آج جو میں آگرہ کی مزار شہید ثالث سے، اس شہید کی بارگاہ سے جس کی زندگی کا نصب العین تبلیغ ولایت علی تھا، جس کی شہادت کا سبب بھی ولایت ہے، تو اب یہاں ولایت سے ہٹ کے میں کیا پڑھتا؟ مگر ولایت کے نام پہ جو پڑیا بکتی ہے نا، یہ خانقاہوں میں بھی پہنچا دیتی ہے۔ میں ممبر سے خانقاہوں سے بچانے کے لیے خطاب کر رہا ہوں، ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ تو آج چاہتا ہے کہ یہ خانقاہ پہنچ جائیں۔ یہ علی حق نعرے کے علی کو نہیں مانتے، وہ خانقاہ ہے جو نعرہ لگا کے علی مانتی ہے، یہ مجلس عزا ہے جو وجود پہ علی کی حکومت مان کے علی مانتی ہے۔ بڑا فرق ہے۔ یہ مجلسوں میں بیٹھ کے نہ سوچا کرو علی حق کہہ کے ہم علی والے ہو گئے، یہ خانقاہ میں ملے گا۔ وہاں کا پیر مغاں کہے گا جاؤ ہو گیا کام، جاؤ پیر صاحب نے کہہ دیا ہو گیا، نعرہ لگا لیا علی حق۔ یہ خانقاہ سکھاتا ہے۔ علامہ اقبال جیسے شاعر نے بھی کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اچھا آج تو تحفۃ العوام بھی اردو میں نہیں بکتی، ہندی میں تحفۃ العوام زیادہ بک رہی ہے یہاں، اور اس میں علامہ اقبال کا شعر اردو میں پڑھ رہا ہوں، مگر اس حوالے سے کہ یہ کہیں کچھ سمجھے نہ سمجھے،
لیکن جب فرش اعضاء پہ بیٹھتا ہے تو اہل بیت کا گھرانہ ضرور سمجھتا ہے. تو تھوڑا یہ گھرانہ سمجھے نا تو یہ جگہ کو بھر لیں. میرے لیے نہیں، یہ تو میں دوسری مجلس کے لیے یہ مجلس سجا رہا ہوں، تو تھوڑا آپ بھی سجانے میں میری مدد کریں. یہ جگہ آگے صحیح کر لیں تو وہ بھائی بھی ہمارے لیکٹ صحیح کرنے کے بجائے لائف جیکٹ صحیح کر لیں گے، کیونکہ لیکٹ اور ہے، لائف جیکٹ اور ہے. یہ جہازوں میں بھی رکھی رہتی ہے کہ خطرات کے وقت آپ اسے پہن لیجئے گا، یوں کر لیجئے گا، یوں کر لیجئے گا. ایک جہاز بھی اپنے اندر سوار نہیں کراتا جب تک اس کے آداب نہ آئیں، اور مجلس میں چاہے جیسے سوار ہو جاؤ. اب اگر ہم دہرانے لگیں بھیا صلوات پڑھیے، لیجئے صاحب سیدھے مجلس پڑھنا چاہیے. یہ بار بار جو ہے صلوات پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، بار بار بور کر رہے ہیں. تو جب آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تب بھی تو ہر بار جب ٹکٹ خریدتے ہیں، دیکھیے آپ یوں اپنا بیلٹ لگائیے، دیکھیے آپ اپنا یوں کام کیجئے، آکسیجن کی کمی ہونے پہ ماسک یوں لگائیے، اور جیسے ہی کوئی ایمرجنسی ہو لائف جیکٹ آپ کے جو ہے وہ سیٹ بیلٹ کے نیچے رکھی ہوئی ہے اسے پہن لیجئے. ہر مسافر اتنے غور سے دیکھتا ہے اپنی حیات کے بچانے کے لیے، بار بار دیکھ کے بھی دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ سفر کے لیے ضروری ہے. میاں تھوڑے سے سفر کے لیے جہاز میں بیٹھ کر ہر ادب برتتے ہو، پوری زندگی کے سفر میں فرش اعضاء پہ بیٹھ کے آداب مجلس بھلا کے. ارے بولو نا ذرا ادھر والو. یہ مجلس کا بایاں محاذ ہے، یہ انڈین پارلیمنٹ کا لیفٹ نہیں ہے کہ چپ رہے. یہ مجلس کا لیفٹ ہے، چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ، یہاں بولتا ہے. لب سلیقے سے کھولنا سیکھا، بات کو اپنی تولنا سیکھا، وارث نہج میثمی ہے ہم سے دنیا نے بولنا سیکھا. ہم سے بس سلامت رہے آپ، سلامت رہے. میں کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ مجھے 45 منٹ کتنے گھنٹوں کی مسافت پہ ملا. کل 5 بجے میں بمبئی سے چلا، آج 2 بجے آگرہ پہنچا. اب تک انتظار کیا، اس وقت کے انتظار کے بعد ابھی میں دلی جاؤں گا، صبح کی فلائٹ لوں گا، بمبئی پہنچوں گا. اتنا سب کچھ کر کے مجھے 45 منٹ ملا، مگر میں نے اسے لیا اس لیے کہ جتنا بھی سفر تھا وہ ضرورت تھا، مجلس مقصد تھی. ہائے 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 میرے سرکار بھائی، جتنا بھی سفر، مسافت، طوالت، دوریاں، یہ سب کچھ یہ ضرورت تھی، مجلس مقصد تھا. مجھے اتنا بتا دو، ضرورت کے لیے مقصد چھوڑا جاتا ہے یا مقصد کے لیے ضرورت؟ کہا جو ضرورت کے لیے مقصد چھوڑ دے وہ ہرملا بن جاتا ہے، جو مقصد کے لیے ضرورت چھوڑ دے وہ حور علیہ السلام ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. ارے میرے سرکار کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ؟ اب میں بولوں، اب آپ برا نہیں مانیں گے. شروع میں بولتا تو آپ برا مان جاتے. اب تبرک کیا ہے؟ ضرورت. مجلس کیا ہے؟ مقصد. مقصد شروع ہو گیا مگر ضرورت چل رہی ہے. تبرک چل رہا ہے، بڑھا جا رہا ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں. ارے تبرک، ارے یہ تو جسم کھائے گا. مجلس شروع ہوئی ہے، مقصد. مجلس روح کی غذا ہے. اگر آگرہ پیڑ بھرنے آئے ہو تو تبرک کھا لو، اگر روح کی قوت کے لیے آئے ہو تو بارگاہ شہید میں ولایت علی سنتے رہو. یہ ہے بھائی، تبرک بھی بڑھ رہا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو. حیدری اچھا دیکھیے، کہتے ہیں جب 2 وائر مل جائے نا، 2 وائر 2 تار جب ملتے ہیں تو سب کچھ جلنے لگتا ہے. یہاں ممبر سے ارتھنگ بھی تھی، فیس بھی تھا، نیچے سے ارتھنگ بھی لگی، مگر سب نہیں جلا.
اب جو فضائل پہ جن کے چہرے روشنی سے نہ جگمگائیں وہ بات بات پہ جلتے ہیں، وہ حسد میں جلتے ہیں، وہ کینہ میں جلتے ہیں، وہ بغض میں جلتے ہیں۔ اما علی کا دشمن خالی جہنم ہی میں نہیں جلتا، علی کا دشمن تو مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا۔ یہاں بغض میں جلتا ہے، کینے میں جلتا ہے، حسد میں جلتا ہے، غضب میں جلتا ہے۔ ہائے ہائے کتنا جل رہا ہے، ہائے 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 ہائے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی شاعر نے کہا تھا علی کے نام پہ جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، ہائے ہائے ہائے، علی کے نام پہ جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح۔ منو بھائی یہاں سے حسین ٹیکری تک بڑی توجہ رہے، علی کے نام پہ جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، میں صبح و شام علی ہی کے گیت گاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، ذرا لہجے میں متانت پیدا کرو نا، جب کہو تو دوسرے کہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ یعنی دشمن کو جلاؤ تو ایسے جلاؤ کہ دشمن جلتا بھی جائے، دوست ہنستا بھی جائے، تو ایسے جلاؤ نا۔ تو کہا علی کے نام پہ جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، میں صبح و شام یہیں پر تمہیں میں صبح و شام علی ہی کے گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، میں صبح و شام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ ارے اللہم صلی اللہ، ارے آپ کو ضرورت کیا ہے گنتی گننے کی، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت۔ آپ کہیے غاصب پہ لعنت، ان سے بڑا کوئی غاصب ہو تو زمانہ لے آئے۔ آپ کہیے خائن پہ لعنت، آپ سب پہ کہیے لعنتیں ان پہ کہیے جن پہ اللہ نے کہا ہے، لیکن ان کاموں سے بچیے جن سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے۔ کیا بچنے کو کہا؟ بات ہو رہی ہے نجات کی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم اس طرح کی مجلس ہے تو میں پورے اپنے خطیب الایمان صاحب کے اس وقت کے بخشے ہوئے کلمات کو جو انہوں نے لفظوں کی صورت میں دیا تھا، میں نے اپنی خطابت کی چاشنی کے شیرے سے اسے اپنے طور سے ذائقہ لگایا۔ اگر آج کے خطیب خالی ذائقہ بدلنا بھی سیکھ لینا تو قوم کا حال اور ہو۔ جی انہوں نے پڑھا مسلو اہل بیتی، ختم کروانے تو نہیں آیا، کیونکہ آج کل ایک فیشن اور بھی ہو گیا ہے کہ کسی کے ہاں چہلم پنجم سویم کی مجلس ہوتی ہے نا، تو شروع کرانے کے لیے 50 آدمی بس اور ختم کرانے کے لیے 500۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھئی آپ جانتے ہیں نا یہ تب آئے، یہ تب آئے، یہ مسائل میں آئے، یہ فضائل میں آئے، تو آپ جوڑتے ہیں، لیکن جو دور بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جب شروع کرانا تھی تو 50، ختم کرانا ہوئی تو 500۔ پتہ نہیں چلا ان کا مقصد شروع کرانا تھا یا ختم کرانا تھا۔ مقصد کیا تھا یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ جیسے ابھی میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو اب آپ شروع ہوئے، تو مجھے بھی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ جانے آپ ختم کرانے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں کہ اب اتریے، اب دوسرے خطیب کا وقت ہے اور میں اتر بھی جاؤں گا۔ نہیں، میں وقت سے تجاوز نہیں کروں گا، ایک کمیٹی کا فیصلہ ہے اور یہ کمیٹی کے فیصلے کو نافذ کرنے میں سب مطمئن رہتے ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے 5 منٹ بھی زیادہ کر لیا تو اپنے ہر ہم منصب کے یہاں ایک کاربن آ جائے گا، کچھ آئے نہ آئے، اور کاربن آنے سے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں ارباب کرم بس بڑی تیزی سے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آزاد زندگی، انڈیپینڈنٹ لائف، ہائے ہائے، آزاد جیون، یہ چاہتے ہو نا؟ اور نبی فرما رہے ہیں مسلو اہل بیتی، اسی حدیث میں سب ہے، سنی بھی مانتا ہے، بخاری شریف کے اسماعیل بخاری بھی مانتے ہیں، صاحب مشکات بھی مانتے ہیں، یہ ساری احادیث کے لوگوں نے مانا ہے۔ صاحب تفسیر الکشاف علامہ فخر الدین رازی نے بھی مانا ہے، سب نے اس حدیث پر بھرپور حدیث سفینہ کے نام سے گفتگو کی۔ مسلو اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثل کمثل سفینۃ نوح، نوح کے سفینے کی سی ہے، ادھر نہیں ادھر میں بول رہا ہوں۔
ہاں دیکھیے ماشاءاللہ کتنا سمجھدار ہے میرا مجمع. خدا کی قسم جب مجمع اپنے خطیبوں کو چاہنے پہ آتا ہے تو لبوں کی خشکی دیکھ کے پانی دے دیتا ہے، اور جب نفرت پہ آتا ہے تو پانی چھپا لیتا ہے. بڑی توجہ رہے. ایک صلوات آپ پڑھیں تاکہ محشر میں آپ کا پانی اسٹاک ہو جائے. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں مولا کی قسم ایک بات کہوں نا، جیسے اس بھائی نے، سلامت رہیں ابھی یہاں رکھ دیں میں پوری بات کر لوں. ہاں جیسے میرے اس بھائی نے میری خشکی کو دیکھا نا، فوراً میں نے نہیں چاہا کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی چاہیے، لیکن جب محبت میں دھڑکتا ہوا دل، رشتہ کتنا ہے، خالی میں نے ولایت پہ گفتگو کی اور رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ خالی لب کی خشکی دیکھی سمجھ لیا کہ پانی کی ضرورت ہے. اب یہیں رک کر ایک جملہ اور کہہ دوں، اے دنیا کے سارے علی کے چاہنے والے غیرت مندوں، کبھی بے غیرتوں کی عادت اپنے اندر نہ آنے دینا. میرا علی غیرت کی پہچان بتا رہا ہے. سنو گے تمہارا علی غیرت کی پہچان بتا رہا ہے. وہ علی غیرت کا سیمبل، غیرت کی پہچان، غیرت کا چن وہ علی بتا رہا ہے جس نے آغوش میں پال کر عباس جیسا غیرت دار کائنات کے حوالے کیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ذرا بولیں نا بھائی. یہ لیفٹ، یہ بایاں محاذ ذرا بولتا آئے. یہ ذرا کمزور ہے، ذرا بولتا ہوا. سلامت رہے. یا علی بڑی توجہ ہے آپ کی. یعنی اتنی سی کہ پیاس لگ گئی، لب سوکھے. ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا خالی ولایت کے ذکر سے رشتے سے بندھے. تو جس کا رشتہ ولایت کے ذکر کا ایسا ہو، اس کا رشتہ ابو طالب کے گھرانے سے کتنا مضبوط ہوگا. مولا کی قسم، اس منبر کی قسم، شہید کے مزار کی قسم، ان کی شہادت کی قسم، ان کے جد کی عزت کی قسم، ان کی جدہ کے چادر کی قسم، اتنی قسمیں کھا کے میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ جملہ سن لو. یہ غیرت کا سودا ہے. کبھی بے غیرت نہ ہونا، کبھی بے غیرت نہ ہونا. جس نے آغوش میں پال کر کائنات کو ایسا عباس دیا کہ جناب زینب نے اپنا غیور بھائی، غیرت دار بھائی، جسے علی وفادار کہہ رہے ہیں، اسے زینب غیرت دار کہہ رہی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے کہاں ہیں آپ؟ آپ دیکھ لیں. غیرت کیا ہے یہ علی بتا رہے ہیں. اب سنو جملہ. یہ شہید کی بارگاہ سے پیغام ہے، تبرک ہے، آپ سب لے کے جائیں. اب مولا علی فرماتے ہیں نا کہ جو شخص تمہاری آنکھوں اور تمہارے چہرے سے تمہاری ضرورت محسوس نہ کر سکے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا خود کو ذلیل کرنا ہے. یہاں پر باب کرم، اے غیرت مندو، بے غیرتوں سے رشتہ توڑ کر عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ اپنی غیرت کو بیدار کرو. علی مزدوری کرنے گیا تھا مگر اتنا مسلمان بنا کے لایا. اب یہ نہ کہنا کہ مزدوری کی کمائی کا نام مسلمان ہے، بلکہ یہ کہنا کہ علی مزدوری بھی کر دے تو مسلمان بنا دیتا ہے. وہ علی جو عالم زکوٰۃ نماز میں انگوٹھی دے کر معاشیات کو ڈیولپ کر رہا ہو، وہ علی کیوں دے رہا ہے زکوٰۃ؟ تاکہ ہر علی والا زکوٰۃ دے. علی اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہی بتانے کے لیے سب زکوٰۃ دے. یا علی سب کیسے دیں؟ کہا سب دے سکتے ہیں، کچھ نہ ملے تو میری طرح مزدوری کر لیں. اس پہ واہ واہ کہاں ہوگی؟ اس پہ تو میں نہیں، آپ کی عادت اتنی بگاڑ دی ہے کہ آپ نعرہ لگا کے بیکار پھریں تب بھی مولائی ہیں. میں نے اتنی عادت آپ کی بگاڑ دی ہے کہ آپ ماں باپ کے مخالف ہوں، نعرہ ہو مولائی.
آپ گھر کے نکمے ہوں، لب پہ نعرہ ہو مولائی، ہاں آپ نماز کے چھوڑنے والے ہوں، ہاتھ میں ناڑا ہو مولائی، آپ توضیح المسائل کبھی کھول کے نہ دیکھیں، ہاتھ میں واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ ہو تو آپ مجتہد، حدیثیں پہنچانے کے ٹھیکیدار، خود سمجھ میں نہیں آئی سب کو سمجھا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا برے تھے جنہیں حق نہیں تھا خلافت کا پھر بھی کیا، آپ کو حق نہیں ہے حدیث پہنچانے کا پھر بھی پہنچایا؟ کیسے حق ہے؟ کس کو حق ہے پہنچانے کا؟ بتائے کھڑا ہو کہ مجھے حق ہے، اسے حق ہے جو حدیثوں کو پہچان سکے، گھرانے سے قبیلے سے۔ بس میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں، 36 گھنٹے دیے ہیں 45 منٹ کے لیے، عمار بھائی پھر تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ بس آخر کلمات میرے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا جناب سید کلب رشید صاحب مدث اللہ العالی اپنے بصیرت افروز بیان، شان ولایت، مترنم مصائب، اس کے بعد جلوس، یہ سارے سما اور مناظر کو آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالی میں ولایت علی کا ایسا گھر ہو جائے کہ جس میں اگر کوئی تخت بچھے تو وہ عزاداری حسین کا ہو اور حسینیت کا ہو، اس آنگن میں اپنا کوئی اور تخت نہ بچھا سکے۔ جن کے ہیں وہ بولیں۔ یہ آخری کلمات یہ واضح کر دوں، یہ نہ سوچا کریں علی کس کا نام ہے، علی کیوں جا رہا ہے مزدوری کرنے؟ علی کا مقصد مسلمان بنانے کے لیے مزدوری نہیں کرنا تھا، علی کا مقصد نہیں تھا، علی کا مقصد اکنامک ڈیولپمنٹ تھا، تاکہ کوئی سید بن کے یہ نہ کہے کہ میرے جد نے کبھی کام کیا کہ میں کروں۔ علی نے پہلے کام کیا۔ اور دوسری وجہ بتاؤں، دوسری وجہ، اس مجمع میں مزدور بھی بیٹھے ہیں، کھیتی کسانی والے بھی بیٹھے ہیں، لیبر بھی بیٹھا ہے، مزدور بھی بیٹھا ہے، حاکم بھی ہے، مولوی بھی ہے، تارا گڑھ کا مجاور بھی ہے، ہر طبقہ ہے نا، ہر طبقہ، اور آپ ہی کہتے ہیں علی سب کا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے ذرا دیکھ لینا منزل۔ تو علی اگر سب کا ہے تو علی مزدوروں کا بھی ہے۔ بھائی بوٹل دکھا کے ختم کرانا تو نہیں ہے نا، سلامت۔ علی سب کا، جب علی سب کا ہے تو علی مزدوروں کا بھی ہے۔ کیا ممبر پہ میں بیٹھا بول رہا ہوں تو میں کہوں علی میرے ہیں، وہ خطیب تھے، تو مزدور کہے گا خطیب تھے تمہارے تھے، مزدور تھے میرے ہیں، مولوی کہے گا امام تھے میرے ہیں، جج کہے گا فیصلہ کرنے والے تھے میرے ہیں، ہائے 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 ہائے، رسول کہے گا میرا بوجھ اٹھانے والا تھا میرا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، آدم کہیں گے میری صدا میری نیا پار لگانے والا ہے میرا ہے، سب کہیں گے میرا ہے۔ ہجرت کی شب سوتا ہوا دیکھ کر پروردگار کہے گا کہ میرا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک علی ہے ہمارے پاس، ایک علی، جنت کہے میرا، کوثر کہے میرا، تسنیم کہے میرا، توبہ کہے میرا، آدم کہے میرا، نوح کہے میرا، ابراہیم کہے میرا، موسیٰ کہے میرا۔ اما علی سب کا ہو کے اتنا بڑا علی ہے کہ اتنا ہی عالم وجود پیدا ہو کے کہے کہ میرا، تو علی اس کا بھی رہے گا، علی اس کا بھی رہے گا۔ سلامت رہے۔ سلامت رہے۔ اب آئندہ سال کا اپروول آپ نے دے دیا، اب میں گزٹ کر رہا ہوں، کیونکہ جو شروع میں ماحول آپ نے بنایا تھا اسی ماحول سے میں نے چھوڑا تھا، اور آج چوتھے برس پھر آ گیا، لیکن چھوڑا 3 ہی برس، چوتھے برس میں اس لیے آ گیا کہ اب 3 ختم ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، چلا آیا
اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں ضرورت تو ہر چیز کی ہوتی ہے نا، ضرورت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ ایک گاڑی چلائیں، گاڑی میں بھی ہر چیز اس کی ضرورت ہے، اسٹیئرنگ پکڑنا آپ کی ضرورت ہے، گیئر بدلتے رہنا آپ کی ضرورت ہے، بریک کو چلتے رہنا آپ کی ضرورت ہے، کلچ کو پیر مارتے رہنا آپ کی ضرورت ہے، ایکسیلیٹر کا گلا دبائے رکھنا آپ کی ضرورت ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ ضرورتیں سبھی ہیں دین کی، کوئی قدموں میں رکھ کے کچلے بغیر نہ چلے، کوئی ہاتھوں میں رکھ کے بدلے بغیر نہ چلے۔ یہ ہے۔ اب یہ گاڑیاں بنانے والے بھی جانتے ہیں کہ کتنے کچلنے ہیں، جتنے قدموں میں ہیں وہ بھی گن لیجئے، اور جنہیں ہاتھ میں رکھنا ہے وہ گیئر ہے، گیئر 5 ہی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا چھٹا گیئر بھی ہے، تو خطیب الایمان نے کہا تھا کہ یہ چھٹا گیئر اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے، کیونکہ 5 میں کوئی ریورس نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، یہ میرا نہیں، یہ خطیب الایمان کا جملہ ہے، یہ آپ دیکھ لینا۔ اسی لیے ریورس گیئر کبھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ کار میں چھٹا گیئر کاؤنٹ نہیں ہوتا، گیئر کہے 5 ہی جائیں گے، بولا چھٹا جائے گا۔ جیسے چادر تطہیر کے اندر ہائے 6 کہا جبریل جائے گا، مگر نام پنجتن پاک ہی آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، سارے مل کے بول دیں، میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بار سارے بول دینا، میں ختم کر دوں گا، میں سمجھوں گا آپ نے انصاف کا کام کر دیا۔ سارے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ بس حضور، حضور بس میں آخری بات کروں۔ آزاد زندگی کیا ہے؟ علامہ طاہر جلولی علیہ مقامہ میں خطیب الایمان نے، جنہوں نے یہاں کی عظمت کو 4 چاند لگایا، اپنے اجداد کی محنتوں کو آگے بڑھایا، اللہ حیات دے ان کے فرزندوں کو۔ جناب شوذب قاسم جلولی میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہم لوگ ساتھ میں کھیلے ہوئے ہیں، ان کے ہر فیصلے کے ساتھ بمبئی کا علی اصغر حیدری اور آل انڈیا شیعہ فیڈریشن ساتھ ہے۔ وہ دشمنوں کے غلبے سے نہ گھبرائیں، بہرحال شام شام ہوتی ہے، صبح صبح ہوتی ہے، ہر ایک کی شام ہو چکی ہے، آپ کی صبح کا آغاز ہے۔ ہم ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہاں کام ہو رہا ہے، ورک ہو رہا ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، آسانیاں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اب دشمنوں کے کلیجے جل رہے ہیں، اس لیے کہ اپوزیشن باہر سے نہیں آتی، بنی امیہ کی بیج گواہ ہے۔ میں کیا کروں، بس ختم کر دیا میں نے۔ آخری کلمات یہ، انہوں نے حدیث پیش کی، آزاد زندگی، انڈیپینڈنٹ لائف ان اسلام، اسلام میں آزاد زندگی کا تصور۔ آیت حدیث نے بڑھ کے کہا، پیغمبر اکرم نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نہیں، مثل مثال یہ 2 الگ الگ لفظ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء کہا گیا، اس کے مثل کوئی شے نہیں، لیکن ایک جگہ کہا گیا کمثل الحمار، ان کی مثل حمار ہے، تو ایک ہوا مثل اور ایک ہوا مثل۔ قرآن میں دونوں لفظیں ہیں، حدیث میں دونوں لفظیں ہیں۔ مثل کے معنی کیا ہیں، مثل کے معنی کیا ہیں؟ مثل یہ ہے، یہ میری ٹوپی ہے، جب تک اسی کارخانے کی، اسی لیدر کی، اسی کپڑے کی، اسی کاریگر کی، اسی کا جو ہے مٹیریل کی، اسی دھاگے کی، اسی کارخانے کی، سب کچھ ایک نہ ہو، تب تک دوسری ٹوپی مثل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ذات کی مثال ہے مثل۔ اور اس کے بعد کہا مثل کا مثل یہ ہے کہ ٹوپی نہ لگی ہو، رومال باندھ لیا، تو جو کام ٹوپی کرتی ہے وہ رومال نے کیا، ٹوپی اور ہے، رومال اور ہے۔ نہیں میرے سرکار، ہیلمٹ پہن لیا، اب یہ کیا ہے، ٹوپی کی مثل۔ ہیڈ پہن لیا، ٹوپی کی مثل۔ کیپ ڈال لی، ٹوپی کی مثل۔ اب یہ ہے مثل، جیسے قرآن کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ اللہ انسانوں کو گدھا کہہ رہا ہے، تو یہ انسان اور ہے، گدھا اور ہے۔
ارے کہاں ہے یہاں؟ انسان اور ہے، گدھا اور ہے۔ یہ انسان گدھا کب کہا گیا؟ کہ جب ذات تو انسان کی ہو، عادت گدھے کی ہو، صفات گدھے کی ہو، یعنی ذات اور ہو صفات اور ہو تو انسان اس کا مثل کہا جائے گا۔ اب نبی نے مثل کی لفظ کیوں استعمال کی؟ تاکہ دنیا جب اہل بیت کی عظمت گھٹانے پہ تلے تو کوئی کشتی کا فوٹو چھاپ کے یہ نہ کہہ دے یہی کشتی ہے، کہا میرے اہل بیت کی مثل، یعنی کشتی جو لکڑیوں کی ہے وہ اور ہے، میرے اہل بیت اور ہیں، کشتی لکڑی کی ہے، اہل بیت نور کے ہیں۔ ارے کہاں ہے آپ؟ مگر مثل نہیں ہیں، کیا ہیں؟ مثل ہیں۔ مثل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے خود مثل کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، بڑی توجہ رہے، مثل کے حوالے سے اللہ نے ایک آیت پیش کی۔ کیا کہی؟ کیا آیت پیش کی اللہ نے؟ بڑی توجہ، میری طرف آخری کلمات ہیں ورنہ رہ جائے گا، اسی پہ ساری چیز میں نے سمیٹ دی ہے آزاد حیات کو۔ کیا کہا میں نے؟ مثل۔ مثل کا مطلب کیا ہے؟ ذات اور ہو صفات اس جیسے، ذات اور ہو صفات اس جیسے۔ اللہ نے کہا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کا مثل ہے۔ تو مثل اور مثل میں کیا ہوا؟ کہا اللہ تو صرف اللہ رہے گا، اللہ کی ذات کے جیسا کوئی نہیں رہے گا، لہذا لیسا کمثلہ شیء۔ لیکن اگر اللہ ہی قرآن میں کہے اس کے لیے مثل ہے تو وہ مثل کون ہے؟ وہ علی ہے جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں ہی ہواؤں کو چلاتا ہوں، میں بھی سورج کو چمکاتا ہوں، میں ہی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے علی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے مثل نہیں ہیں، اس کی کبریائی کے مثل ہیں۔ یہ ہے منزل، مثل۔ اب اسی حدیث میں کہا من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی۔ تو اب یہ نجات کیا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں مکتی، اسے مکتی مل گئی۔ مکتی کسے ملتی ہے؟ جو کہیں پھنسا ہو۔ اس کا مطلب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو اہل بیت کی کشتی میں آ گیا اسے مکتی مل گئی۔ یہ مکتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ آزاد ہو گیا۔ اس کا مطلب کشتی سے باہر قید ہے، کشتی کے اندر حیات ہے۔ ارے نہیں 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 میرے سرکار، یعنی نبی نے بتا دیا جب تک کشتی کے باہر ہے تب تک صرف حر ہے، کشتی کے اندر ہے تو حر علیہ السلام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے آزاد زندگی، آزاد زندگی۔ من رکبہا نجا، اسے نجات مل گئی، اسے مکتی مل گئی، اسے غیبت سے، حسد سے، چغل خوری سے، لگائی سے، بجھائی سے، بچیوں کی شادیاں بگاڑنے سے، ماؤں کو کوسنے سے، سماج میں برائیاں پھیلانے سے، ہر چیز سے نجات مل گئی۔ اور ایسی نجات ملی کہ ابھی ہاتھ بدوانے سے پہلے صرف حر تھا، جب تک ہاتھ کھلے تھے قید تھا، لیکن حسین نام پہ ہاتھ بدوا لیا تو آزاد ہو گیا۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ حر حسین کے پاس پہنچ کے آزاد ہوا، نہیں، حر جیسے ہی فکر کر کے حسین کو دل میں لایا، بیٹے سے کہا ہاتھ باندھ دو، بیٹے نے ہاتھ باندھا۔ دنیا سمجھ رہی ہے بیٹا قیدی بنا رہا ہے، لیکن حر کے بیٹے نے مسکرا کے کہا بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کو آزاد کراتا ہے۔ یہ حر کے بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ ہاتھ پر شرمندگی کا رومال نہیں بدھوایا ہے، بلکہ یہ کامیاب اور آزاد حیات کا پروانہ ہے جو بیٹا دے رہا ہے۔ اور یہ پروانہ تو راستے میں دیکھے، یہ تو جب حیات آزاد ہو جاتی ہے نا تو ان کے قدموں میں آ کے خود گر جاتی ہے، جیسے حر آ کے آزاد ہوا تو قدموں میں گر گیا۔ بس دو جملے مصائب کے پڑھوں گا، چونکہ مولانا بہترین مصائب پڑھتے ہیں اور وقت بھی رہے گا، آپ جلوس بھی کریں گے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں تھوڑے سے مصائب پڑھ دوں تاکہ حق مجلس بھی ادا ہو جائے۔ ہو تو نہیں سکتا، مولانا مکمل مصائب پڑھیں گے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حر کا یہ بیٹا جس نے ہاتھ باندھ کے باپ کو حر بنایا تھا، آزاد بنایا تھا، یعنی قید سے رہائی دلائی تھی۔ حر کے ہاتھ کھلے تھے مگر قیدی تھا، اب ہاتھ بندھ گئے اور آزاد ہو گیا۔ جب ہاتھ کھلے تھے تو یزید کی تنخواہ پہ چل رہا تھا، اب ہاتھ بندھے ہیں تو حسین کی طرف پیاس کھینچ رہی ہے۔ یہ پیاس
یہ آزاد کروا رہی ہے، یعنی کبھی حرام نہ کھانا، پیاسے مر جانا، یہ ہے آزاد زندگی۔ کبھی حرام خوری نہ کرنا، بھوکے مر جانا، یہ ہے آزاد زندگی۔ حر نے یہی بتایا کہ یزید کی طرف لوگ زندگی کو آزاد سمجھ رہے تھے، مگر جہاں حرام کھایا جا رہا ہو وہاں زندگی قیدی ہے، جہنم کی قید میں ہے، لیکن جہاں پیاس ہے وہاں زندگی آزاد ہے۔ کوثر کے جام ہیں، تسنیم کے جام ہیں، سلسبیل کے پیالے ہیں، سب کچھ دیکھا۔ ارباب ادا، ابھی آپ نے جناب علی اکبر کے مصائب بھی سنے، آپ نے دیکھا نا کہ سنا تھا کہ مولانا نے کہا بس زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 منٹ، بس جیسے ہی حر نے قدم بڑھایا، حر کے بیٹے نے آن کر کے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا اگر بابا کو اجازت نہیں تو مجھے اجازت دے دیں۔ جناب علی اکبر کا مصائب ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ ہر شہید نے مقتل سے حسین کو مدد کے لیے پکارا، یا آقا ہو ادرکنی، یا ماں ہو ادرکنی، یا ابا ہو ادرکنی، ہر شہید نے پکارا۔ لیکن علی اکبر نے سلام کیا۔ کیوں سلام کیا؟ تاکہ بابا کو اس عالم میں آنا نہ پڑے، تکلیف نہ ہو بابا کو، بڑے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا ہے۔ بس تھوڑا تصور شرط ہے، ایک جملے پہ آپ روئیں گے اور میری مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزادارو یہ پیش نظر رہے۔ لیکن حر کا بیٹا، جب حر کو اجازت نہیں ملی تھی نا، تو سب سے پہلے حسین نے حر کی سفارش پر میدان میں حر کے بیٹے کو بھیجا تھا۔ جب حر کا بیٹا میدان میں آیا، بڑھ کر کے حملہ کیا، حر کا بیٹا فوج کی بدلیوں میں گھرا، حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا، تو کربلا میں ایک ہی صدا 2 بار گونجی ہے، مگر ایک لفظ کے فرق کے ساتھ۔ حر کے بیٹے نے جب صبح میں پکارا تھا اپنے بابا کو نا، تو کہا تھا یا ابتا ہو ادرکنی، یا بتا ہو ادرکنی، اے بابا حر میری مدد کو آئیے۔ یہ صبح میں حر کے بیٹے نے اس لفظ کے ساتھ پکارا، یا بتا ہو ادرکنی۔ لیکن عصر سے پہلے تک، ظہر کے بعد تک، یعنی صبح سے ظہر کے بیچ تک حسین پر ایسا وقت آ گیا کہ علی اکبر کو کہنا پڑا علیکہ من السلام، بابا ہمارا سلام لے لیجئے۔ ارباب ازا، ابھی آپ سب روئیں گے، بہت روئیں گے، بہت گریہ کریں گے دربار شہید میں۔ یہ جملہ ذرا احساس کا جملہ ہے، ہر آنکھ نہیں روئے گی، بہ احساس کی آنکھ روئے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حر کے بیٹے سے جملے جو نکلے، یا بتا ہو ادرکنی، اے بابا حر میری مدد کو آئیے۔ اب حر دوڑتا ہوا میدان میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ یہ حر ہے صبح میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے میدان میں دیوانہ وار، میرے بیٹے کہاں ہو، میرے لال کہاں ہو، میری کمائی کہاں ہو، اے میرے کڑیل جوان کہاں ہو۔ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے کان میں۔ اچانک ایک نشیب سے پہچانی ہوئی آواز ابھری، اے حر تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اب جب حر اس آواز کی طرف چلے تو کیا دیکھا؟ فاطمہ کا لال کریم ابن کریم حسین ابن علی اپنے زانوں پہ حر کے بیٹے کا سر رکھے دلاسے دے رہا ہے، اے حر کے بیٹے غم نہ کرنا، میری ماں تجھے جام کوثر سے سیراب کرے گی۔ ارباب ادا، یہ جملہ حسین کہہ رہے تھے۔ حر قریب گیا، بس پڑ چکا، حر قریب گیا اور دونوں گھٹنے توڑ دیے، زمین پہ رکھا، ہاتھوں کو جوڑا، سیدہ کے لال کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے کہتا ہے، اے فاطمہ کے کریم لال، آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ کڑیل جوان کا لاشا ہے، آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ عزادارو جانتے ہو کیا جملہ کہا حسین نے؟ کہتے اے حر اگر میں نہ آتا تو کیا کڑیل جوان کا لاشا اٹھانے تجھے بھیج دیتا؟ ارے جو صبح سے کہہ رہا ہو ارے کڑیل جوان کا لاشا کیسے اٹھے گا، وہی اکبر کا لاشا رکھ کے کبھی فرات دیکھ رہا، کبھی در خیمہ، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ، تمہارا علی اکبر کلیجے میں برچھی کا پھل، ہم شبیہ پیغمبر حسین سے جدا۔